آج کے ڈیجیٹل دور میں موبائل ایپس ہماری روزمرہ زندگی کا لازمی حصہ بن چکی ہیں، لیکن ان ایپس کے پیچھے کام کرنے والا نظام عام صارف کی نظر سے اوجھل رہتا ہے۔ کمپیوٹر سائنس کی زبان میں زیادہ تر ایپس صرف ایپس نہیں ہوتی، بلکہ وہ ڈیٹا کلیکشن، انالیسس اور پیشن گوئی پر مبنی سسٹمز ہوتی ہیں، جو صارف کے رویے کو سمجھنے کے لیے مسلسل کام کر رہے ہوتے ہیں۔ جب آپ کوئی ایپ انسٹال کرتے ہیں اور پرمیشنز دیتے ہیں تو دراصل آپ ایپ کو مختلف ڈیٹا سینسرز تک رسائی دے رہے ہوتے ہیں۔ ان سینسرز میں لوکیشن ڈیٹا، ڈیوائس انفارمیشن، ایپ یوزیج پیٹرنز اور نیٹ ورک ایکٹیویٹی شامل ہوتی ہے۔ کمپیوٹر سائنس میں اسے بیہیویئرل ڈیٹا کلیکشن کہا جاتا ہے، یعنی صارف کے اعمال کو ڈیجیٹل سگنلز میں تبدیل کرنا۔ ایپس صرف یہ نہیں دیکھتی کہ آپ کیا لکھتے یا بولتے ہیں، بلکہ وہ یہ زیادہ اہم سمجھتی ہیں کہ آپ کیا کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر کسی پوسٹ پر چند سیکنڈ زیادہ رکتے ہیں تو وہ وقت ایک نومیرک ویلیو کی صورت میں ریکارڈ ہو جاتا ہے۔ اگر آپ کسی ویڈیو کو آخر تک دیکھتے ہیں تو وہ ایک اسٹرانگ انٹرسٹ سگنل سمجھا جاتا ہے۔ یہ تمام سگنلز بعد میں مشین لرننگ الگوریدمز کو دیے جاتے ہیں۔ یہ الگوریدمز صارف کے ڈیٹا میں پیٹرن تلاش کرتے ہیں۔ کمپیوٹر سائنس میں اسے پیٹرن ریکگنیشن کہا جاتا ہے۔ الگوریدمز یہ اندازہ لگاتے ہیں کہ صارف کس قسم کے مواد، مصنوعات یا موضوعات کی طرف مائل ہو سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ایپس اکثر ہمیں وہی مواد دکھاتی ہیں جو ہماری پچھلی سرگرمیوں سے ملتا جلتا ہو۔ اسی وجہ سے اگر آپ گوگل پر کسی چیز کو سرچ کرتے ہیں یا کسی آن لائن شاپنگ پلیٹ فارم جیسے دراز پر کوئی پروڈکٹ دیکھتے ہیں تو بعد میں اسی قسم کے اشتہارات آپ کو سوشل میڈیا ایپس جیسے فیس بک یا انسٹاگرام پر نظر آنے لگتے ہیں۔ یہ عمل مختلف پلیٹ فارمز کے درمیان موجود ٹریکنگ ٹیکنالوجیز کی وجہ سے ممکن ہوتا ہے۔ کمپیوٹر سائنس میں اسے کراس پلیٹ فارم ڈیٹا لنکیج کہا جاتا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ صارف کی آن لائن سرگرمیاں مختلف ایپس اور ویب سائٹس کے درمیان جڑی ہوتی ہیں۔ اس میں کوکیز، ڈیوائس آئیڈینٹیفائرز اور ایڈورٹائزنگ پکسلز جیسے ٹیکنیکل ٹولز استعمال کیے جاتے ہیں، جو صارف کے آن لائن رویے کو پہچاننے میں مدد دیتے ہیں۔ یہ تمام ڈیٹا اشتہارات کے نظام میں استعمال ہوتا ہے، جہاں آٹومیٹڈ ایڈ الگوریدم چند ملی سیکنڈز میں فیصلہ کرتے ہیں کہ کس صارف کو کون سا اشتہار دکھایا جائے۔ اس پورے عمل کو الگوریدم ایڈ ٹارگیٹنگ کہا جاتا ہے۔ یہاں انسانی فیصلہ نہیں بلکہ کمپیوٹر پروگرام خود یہ طے کرتے ہیں کہ کون سا اشتہار زیادہ مؤثر ہو سکتا ہے۔ وقت کے ساتھ ساتھ یہ الگوریدم صارف کے لیے ایک مخصوص ڈیجیٹل ماحول تیار کر دیتے ہیں۔ صارف کو وہی مواد زیادہ دکھایا جاتا ہے جو اس کی پچھلی دلچسپیوں سے ملتا جلتا ہو۔ کمپیوٹر سائنس میں اس عمل کو پرسنلائزڈ کانٹینٹ ڈیلیوری کہا جاتا ہے۔ اگرچہ یہ سہولت فراہم کرتا ہے، لیکن اس کے نتیجے میں صارف آہستہ آہستہ ایک محدود دائرے میں رہنے لگتا ہے، جسے عام طور پر فلٹر ببل کہا جاتا ہے۔ آج کے دور میں ہر ریسرچ، ہر کلک اور ہر اسکرول کسی نہ کسی الگوریدم کو سیکھنے کا ایک نیا موقع فراہم کر رہا ہوتا ہے۔